بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیبہ سیدنا محمد و آلہ وسلم۔ تمام ویورز کو میرے طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو ہمارا عمل ہے، جو آپ کو وظیفہ بتانے جا رہے ہیں، یہ جو قرآن پاک سے ایک سورہ مبارکہ کا عمل ہے، اور قرآن پاک کی سورہ مبارکہ بھی بہت مختصر ہے، اور اس کو آپ 2 یا 3 منٹ کے اندر اندر انشاءاللہ کر لیں گے۔ ایک مرتبہ آپ نے یہ سورہ مبارکہ پڑھنی ہے اور رات کو آپ نے پڑھ کے سو جانا ہے انشاءاللہ العزیز۔ جس طریقے سے میں آپ کو عمل سمجھاؤں گا، انشاءاللہ 110% گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ کو نہ کسی قسم کا نقصان ہوگا، نہ رجت ہوگی، بلکہ یہ عمل وہ ہے کہ جس کے بارے میں بزرگ یہ فرمایا کرتے تھے کہ جس درخت پر اگر 100 سال سے جنات بیٹھے ہیں یا 200 سال سے جنات بیٹھے ہیں، تو وہاں پر یہ سورہ مبارکہ پڑھی جائے اور ان سے کہا جائے کہ ہم نے یہ عمل پڑھا ہے اس نیت سے، کیونکہ اس سورہ مبارکہ کے جو موکلات کی طاقت ہے نا، وہ اتنی ہے کہ وہ پکھیاں کہا جاتا ہے نا ایک خاندان کو، جنات کی ایک خاندان کو، تو وہاں پر اگر 10 خاندان بھی جنات کے بیٹھے ہیں، جس کی تعداد لاکھوں میں نہیں کروڑوں میں جاتی ہے، جنات کے حوالے کی بات کر رہا ہوں، تو یہ ایک دفعہ پڑھ کے اگر آپ اس کے موکلات سے کہتے ہیں، اور آپ کو کہیں سے روحانی اجازت ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے جی، روحانی تعلق ہونا ضروری ہے، پیچھے ایک پاور ہونا ضروری ہے، یہ اصل چیز بنیادی ہوتی ہے عملیات کی دنیا کے اندر۔ تو بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر ایک مرتبہ پڑھ کے کہا جائے کہ آپ یہاں سے چلے جائیں، اور اس سورہ مبارکہ کے موکلات سے کہا جائے کہ آپ ان کو یہاں سے جانے کے لیے کہا جائے، اور یقین مانیے کہ آپ اس کے 10 منٹ بعد یا 15 منٹ بعد، پھر اس کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، پروسیس ہوتا ہے، وہ کرنے کے بعد آپ خیرات دیں، اور اس کے بعد آپ جو ان سے ہے کچھ وقت کوئی نشانی لینے کے بعد آپ اس کو درخت کو وہاں سے اپنا وہ جو بھی آپ اتارنا چاہتے ہیں یا وہاں سے ختم کرنا چاہتے ہیں درخت کو، یا کوئی بھی چیز ہے، یا گھر ہے، یا کوئی بھی ایسی چیز ہے آپ کو ضرورت ہے، ظاہری بات ہے اگر ایک گھر ہے، ایک خالی پلاٹ میں درخت لگا ہے، تو آپ نے وہاں پہ گھر بنانا ہے، تو آپ کی مجبوری ہے کہ آپ نے وہاں سے کوئی درخت کو آگے پیچھے کرنا ہے۔ تو یہ چیزیں سمجھانے کے لیے، یعنی کہ کسی گھر کے اندر اس طرح کا کوئی معاملہ ہے، تو یہ اس لیول کا یہ عمل ہے، سمجھنے کے لیے اشارہ کافی ہے۔ میں اگر اس کی وضاحت میں جاؤں گا، اس کے فضائل میں جاؤں گا، تفصیلات میں جاؤں گا، تو کئی گھنٹوں پر یہ ویڈیو بن سکتی ہے، تو اس لیے میں کوشش کرتا ہوں فضائل اور جو ان سے واقعات کوشش کرتا ہوں کہ میں اپنی ویڈیوز میں نہیں لے کے آتا، میں اپنے سننے والوں کے لیے کوشش کرتا رہتا ہوں کہ ان کو اس طریقے سے عمل سمجھایا جائے، کیونکہ ہر عمل کی بنیادی طور پر ضرورت ہوتی ہے۔ یاد رکھیے گا کہ رجت جو ان سے اس سے بچنا اور عمل سے فائدہ حاصل کرنا، ایسا نہیں ہے کہ آپ ایک طرف سے فائدہ حاصل کریں اور 10 طرف سے نقصان پائیں، تو وہ نقصان اس لیے ہوتا ہے کہ آپ جب عمل کرتے ہیں، تو جب مخالفین جو ہوتے ہیں موکلاتی پاوریں، شیطانی پاوریں، وہ آپ کے پھر دوسرے معاملات میں جا کے دخل اندازی کر کے آپ کو پریشان کر دیتی ہیں، تاکہ آپ دوسری طرف بیزی ہو جائیں، تیسری طرف بیزی ہو جائیں، تو آپ اپنے عمل میں ایک طرف سے تو سوری کامیاب ہو جاتے ہیں، لیکن دوسری طرف سے آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو اس لیے یہ عمل کی پاور کا بارے میں نے تھوڑا سا آپ کو بتانا تھا کہ کوئی عام عمل نہیں ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ ایک مرتبہ ہی بس پڑھنا ہے، تو یہ تو ہمارے 2 منٹ لگیں گے، تو یہ کون سا کام ہے جی؟ تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس کا ایک پراپر طریقہ ہے، وہ اصل وہ طریقہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ تو وہ پراپر طریقے کے ساتھ جب آپ عمل کو کریں گے، تو وہ آپ کا دشمن جو آپ کو کنگال کرنا چاہتا ہے، وہ دشمن جو آپ کو برباد کرنا چاہتا ہے، وہ آپ کا دشمن جو آپ کو ذلیل و رسوا کرنا چاہتا ہے، جو آپ کو زبان سے تنگ کرتا ہے، الزام تراشی کرتا ہے، آپ پہ بہتان لگاتا ہے، آپ پر جو ان سے ہے وہ مختلف قسم کے شیطانی اقدامات کرتا ہے، جس سے آپ کو ذلت اور رسوائی کا سامنا کروانا چاہتا ہے، تو ایسے دشمن ہوتے ہیں زندگی کے اندر، جس کے پاس کوئی اہم راز لگ جاتے ہیں، کوئی ایسی چیزیں لگ جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ سے بندہ توبہ بھی کر لیتا ہے، تو یقیناً بندہ جب سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ قبول فرماتا ہے، لیکن بندے معاف نہیں کرتے۔ لوگ جو ان سے ہیں ان کو شاید مرنا بھول گیا، وہ یہ نہیں سوچتے کہ آج جو ان سے ہے اس کی باری ہے، کل اس کی باری بھی آ سکتی ہے، جو اس کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو اس لیے خدا را ایسے ہتھ کنڈے غلط استعمال نہ کریں، بلکہ آپ معاف کرنے والے بن جائیں۔
تو اگر کوئی دشمن آپ کو بار بار مسلسل اپنی زبان سے تنگ کر رہا ہے، اپنی شیطانی عملیات سے تنگ کر رہا ہے، اقدامات آپ کے خلاف ایسے کرتا ہے، آپ آفس میں ہیں، آپ فیکٹری میں ہیں، آپ کارخانے میں ہیں، آپ کی نوکری کو خطرہ ہے، آپ کو لوگ تنگ کر رہے ہیں، گھر میں آپ کی عزت کو خطرہ ہے، تو یہ عمل مرد و خواتین سب کر سکتے ہیں، لیکن بالغ افراد اس عمل کو کیجیے گا، نابالغ جو ان سے ہیں وہ اس عمل کو نہ کریں۔ کوشش کریں 20 سال کی عمر کے زیادہ لوگ ہیں جن کی 20 سال عمر پوری ہو چکی ہے، 21ویں سال میں 22ویں سال میں وہ کریں، ٹھیک ہے۔ ہاں اگر 17 18 سال کی عمر کا بھی کوئی کرنا چاہتا ہے اس عمل کو، تو یہ ہے کہ پیچھے پھر روحانی طاقت بھرپور طریقے سے ہونی چاہیے، اس لیے میں کہتا ہوں کہ آپ روحانی نسبت اپنی کہیں نہ کہیں ضرور قائم کریں۔ یہ روحانی نسبت کا آپ کو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ وہاں سے آپ کو تربیت حاصل ہوتی ہے، روحانی فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ تو آستانہ عالیہ قبلہ عالم ہمدم سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت حضور قبلہ عالم پیر محمد اقبال ربانی ہمدمی سرکار قدس سرہ العزیز مدد اللہ العلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے میری روحانی نسبت ہے، تو ظاہری بات ہے ہر ایک کو اپنی کہیں نہ کہیں روحانی نسبت رکھنی چاہیے جس کا فیض ہے۔ تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کبھی بھی آپ کو نقصان نہیں ہوگا، رجت نہیں ہوگی، تو آپ کوشش کیا کریں کہ تربیت لے کر عمل کریں تاکہ آپ کو پورا فائدہ حاصل ہو۔ طریقہ کار آپ سمجھیے گا تاکہ پراپر طریقے سے میں آپ کو 2 3 منٹ کے اندر اندر مکمل اس کا طریقہ سمجھا دوں۔ نیت آپ نے کب کرنی، کیسے کرنی، وہ میں آپ کو عمل بتاتا ہوں تو آپ کو ساتھ ساتھ سمجھاتا ہوں۔ عمل کرنے سے پہلے آپ نے صدقہ لازمی دینا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ عمل آپ نے مسلسل 11 راتیں کرنا ہے دشمن کے لیے، 3 دن بھی 3 راتیں بھی کر سکتے ہیں، رات کا عمل ہے، 3 رات بھی کر سکتے ہیں آپ، یعنی کہ شام کو آپ عمل کر کے سو جائیں، صبح آپ کا جو ذہن میں ہے جو بھی دشمن کے حوالے سے آپ کے ذہن میں ہے، وہ انشاءاللہ صبح آپ کو اس کا رزلٹ ملنا شروع ہو جائے گا تھوڑا تھوڑا کر کے، لیکن 11 دن کے اندر یہ عمل مکمل ہوتا ہے، اور 11 دن میں جو ان سے آپ کا دشمن ناغہ نہیں کرنا، پلیتی کی حالت میں نہیں کرنا۔ کوئی بھی خاتون یا مرد اس عمل کو پاک پلیتی میں نہ کرے، پاکی میں یہ عمل کرنا ہے، اور وضو میں آپ نے یہ عمل کرنا ہے، اور وضو میں ہی آپ نے سو جانا ہے، یہ بات ذہن میں رکھنی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے بعد آپ نے جو ان سے صدق کا پرہیز کر سکتے ہیں تو یقینی طور پہ آپ کو کرنا چاہیے، خاص طور پہ وہ لوگ جن کے وجود کے اندر جنات کا سایہ ہے، یا جن لوگوں کو لگتا ہے کہ ہمارے گھر میں ہے جہاں پہ جادو ہوتا ہے، تو ان لوگوں کو بڑے گوشت بیف سے اور صدق سے پرہیز ہے، اور جو نارمل پوزیشن میں ہے وہ بھی بیف سے پرہیز کرے، ٹھیک ہے جی۔ اور ٹائمنگ کا خاص خیال رکھنا ہے، اس عمل کی جو جان ہے وہ ٹائمنگ ہے، یعنی کہ آپ نے جس ٹائم کو فکس کیا ہے روزانہ اسی ٹائم پہ آپ نے عمل کو کرنا ہے۔ یاد رکھے گا عمل کو لیٹ کے نہیں کرنا، ٹیک لگا کے نہیں کرنا، آپ نے بغیر سہارے کے عمل کو بیٹھ کے کرنا ہے، کھڑے ہو کے بھی نہیں کرنا، ٹھیک ہے جی۔ ایک ہی جگہ پہ کرنا ہے اور روزانہ اسی جگہ پہ ہی کرنا ہے، جگہ تبدیل بھی آپ نہیں کر سکتے۔ تو مجھے کہتے ہیں جی شرائط آپ کی بڑی سخت ہوتی ہے، تو میں کہتا ہوں شرائط اس لیے سخت ہوتی ہے کہ آپ کو رجت سے بچایا جائے۔ جو لوگ کہتے ہیں نا جی آپ پلیتی میں کرو جی، یہ کرو جی، وہ جو ان کا کیا ہے جی، وہ آپ کو کہہ دیں گے آپ کر لیں گے، رجت کا آپ شکار ہو جاتے ہیں، تو آپ ان سے رابطہ کریں گے، ہو جائے گا رابطہ، 99% تو نمبر ہی نہیں دیتے، ہم تو پھر بھی کہیں نہ کہیں آپ کو نمبر دے دیتے ہیں۔ تو یہ میری بات سمجھیے گا کہ آپ کو اگر کوئی اس طرح بریف کرتا ہے تو آپ کے اندر ذہن ہے، عقل ہے، عملیات کی دنیا کا، روحانیت کی دنیا کا سب سے پہلا کنیکشن جناتی ہوتا ہے، موکلاتی ہوتا ہے، یہ ذہن میں رکھ لیجیے گا، چاہتے یا نہ چاہتے ہوئے۔ اب اس کی میں وضاحت میں نہیں جاؤں گا، اگر گیا تو 10 15 منٹ اور لگ جائیں گے، اس لیے اتنا ہی کافی ہے کہ آپ کو سمجھنا چاہیے کہ کبھی بھی کوئی بھی آپ عمل کرتے ہیں اس کی تربیت ضروری ہے، شرائط میں آپ کے فائدے کے لیے رکھتا ہوں، اور یہ بالکل نارمل شرائط ہے۔ جب آپ عملیات کی دنیا میں باقاعدہ وظیفہ کریں گے یا چلا کریں گے یا کوئی بھی عمل آپ کسی مقصد کے لیے کریں گے، تو کسی سے آپ ایز اے کوئی اچھا ٹیچر ہوگا آپ کا، تو وہ آپ کو اس سے بھی زیادہ عملیات کی دنیا کے اندر آپ کو سختی لے کے آئے گا، تو تاکہ آپ اس کا مقصد کیا ہوتا ہے، شرائط کا مقصد ہوتا ہے آپ رجت سے بچ سکے، آپ کے اوپر شیطانی اثرات واپس نہ پلٹ سکے، آپ کو نقصان نہ ہو، یہ آپ کا ہی فائدہ، آپ کریں مرضی آپ کی، نہ کریں آپ کی مرضی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ میری شرائط میں نہ عمل کریں تو آپ کی مرضی ہے نا، تو یہ نہ کہا کرے کہ جی آپ کی شرائط سخت ہوتی ہے، سخت اس لیے ہوتی ہے کہ آپ کا فائدہ ہے اس میں، کڑوی دوائی میں فائدہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو آپ کوشش کیا کریں کہ کھلے دل کے ساتھ قبول کیا کریں جو شرائط بتائی، کہ عمل جو کرنا ہے تو اپنی مرضی سے آپ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے نا جی۔ اور آپ نے سر عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت نفل نماز صلاۃ الحاجات کے ادا کرنے ہیں، یاد رکھیے گا آپ نے جب بیٹھنا ہے اس وقت جسم پاک جگہ پاک باوضو ہو کے عمل کرنا ہے، 2 رکعت نفل نماز صلاۃ الحاجات کے یا صلاۃ التوبہ کے آپ نے ادا کر لینے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے سورہ بروج، قرآن پاک کی ایک سورہ مبارکہ ہے آخری سپارے میں،
جو قرآن پاک کا سب سے لاسٹ میں پارہ ہے 30واں سپارہ، اس میں سورہ بروج ہے، وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ یہ پوری ایک سورہ مبارکہ، چھوٹی سی سورہ مبارکہ، زیادہ نہیں، یہ آپ نے پوری سورہ مبارکہ پڑھنی ہے، ٹھیک ہے؟ آپ قرآن پاک سے دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں، موبائل میں اگر آپ کے پاس ہے تو آپ موبائل پہ دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں، زبانی یاد ہے زبانی پڑھ لیں، جیسے بھی آپ سورہ بروج آپ پڑھ لیں، آپ تو سمجھتے جائیے گا، ٹھیک ہے؟ آپ نے اپنا آثار لازمی لگانا ہے نا، وہ آثار تو آپ کو پتہ ہے، میں ہر عمل میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں، تو آپ اس کا آثار جو آسان ہے آپ کو آتا ہے وہ لگا لیں، نہیں تو نارمل آثار میں جو بتاتا ہوں کہ 7 ٹائم آیت الکرسی پڑھ کے اس طرح آپ اپنا آثار لگا لیں، اور اس پہ آیت الکرسی کا ہی آثار لگے گا، 7 ٹائم 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کے لگا لیں، یا آپ 21 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کے لگا لیں، زیادہ مضبوط جو سا آثار ہے وہ 7 مرتبہ بھی ہے اور 21 مرتبہ بھی ہے، دونوں کی پاور برابر ہی ہے، ٹھیک ہے جی؟ تو آپ نے 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کے اپنا یوں اس طرح اپنا آثار لگا لینا ہے، ٹھیک ہے جی؟ اپنے بچوں کا، فیملی کا، گھر والوں کا لگا لیں، میں نے سارا طریقہ بتایا ہوتا ہے، تو جتنی بھی میری ویڈیوز ہیں آپ یہ واضح ذہن میں رکھیے گا کہ ہر ٹاپک پہ میں نے ہر موضوع پہ اس چینل پر ویڈیو اپلوڈ کی ہے، چینل فریز تھا تو آپ تک نہیں پہنچ سکے، آپ دیکھیے، ٹھیک ہے جی؟ تو اب آپ نے سر کیا کرنا ہے، سب سے پہلے اپنا آثار لگانا ہے، آثار لگانے کے بعد آپ نے بغیر اعوذ باللہ بسم اللہ درود شریف کے آپ نے سورہ بروج پڑھنی ہے، وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ یہ پوری سورہ مبارکہ ایک مرتبہ صرف پڑھنی ہے، اور پڑھ کر آپ نے لاسٹ میں پھر اپنا آثار کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح جیسے پہلے کیا آپ نے 7 ٹائم آیت الکرسی پڑھ کے آپ نے اپنا آثار کرنا ہے، اس کے بعد آپ نے اس کے بعد آپ نے کہنا ہے کہ اس عمل کی جو روحانی طاقتیں یہاں پر موجود ہیں، میں چاہتا ہوں یا میں چاہتی ہوں کہ میرا یہ کام ہے، وہ آپ نے اپنا کام بتانا ہے کہ میں اپنے دشمن سے یہ چاہتا ہوں، یا جو بھی آپ چاہتے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ وہ جائے اور روحانی طاقتیں اور اپنا کام کرے، ٹھیک ہے جی؟ اور میری حفاظت بھی کرے، میرے بچوں کی، میرے گھر کی حفاظت بھی کرے، اور یہ کام اس طریقے سے آپ نے ان کے ذمہ لگانا ہے، پھر اگلے دن آپ نے پھر صدقہ دینا ہے، پھر آپ نے عمل کرنا ہے، روزانہ کی بنیاد پہ آپ نے صدقہ دینا، صرف ایک دن نہیں دینا، ایک مرتبہ، اس لیے میں کہتا ہوں پوری ویڈیو دیکھا کرے، ٹھیک ہے نا جی؟ اور دل سے اجازت بھی اس ویورز کے لیے ہوتی ہے جو پوری ویڈیو دیکھتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور جو ویڈیو کو لائک کرے گا اور ویڈیو پوری دیکھے گا، اللہ پاک اس کو کامیابی دے گا، اس کی وجہ ہے کہ پوری بات سمجھ میں آئے گی نا، سمجھ کے کریں گے تو رجت سے بچیں گے، تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ حاصل ہوگا۔ اب یہاں پہ سر یہ ہے کہ جب آپ نے دوسرے دن عمل کرنا ہے، صدقہ دینا، اور اسی طریقے سے آپ نے ان کو کہنا ہے کہ میری بھی حفاظت، میرے بچوں کی، میرے خاندان کی، جو بھی آپ کے گھر کی، اور دشمن کے ساتھ کی ہو، ٹھیک ہے؟ اور تیسرے دن بھی آپ نے صدقہ دینا ہے، اور اس طریقے سے آپ نے 3 دن عمل کرنا ہے، یا 7 دن کرنا ہے، یا 11 دن، وہ آپ کی مرضی ہے، 11 دن تک آپ مسلسل کر سکتے ہیں۔ اب 11واں دن جب آئے گا تو آپ نے ایک لائن کا اضافہ کرنا ہے، وہ اس طریقے سے کہ میں چاہتا ہوں یا میں چاہتی ہوں کہ روحانی طاقتیں جو یہاں پر موجود ہیں وہ جائیں اور جا کر میرے دشمن کے ساتھ یہ وہ کریں جو بھی آپ کروانا چاہتے ہیں، اور میرے گھر کی حفاظت کا آثار لگائیں، میرا آثار لگائیں، اور اس کے بعد مجھے کسی قسم کا نقصان نہ ہو، رجت نہ ہو، اور میں چاہتا ہوں کہ اس کے بعد جب میرے دشمن کا یہ کام مکمل ہو جائے، جو بھی آپ کام اس سے لینا چاہتے ہیں، اور اس کے بعد آپ کو اجازت ہے، آپ جا سکتے ہیں، اور اپنے ساتھ میرے میرے وجود کے اندر باہر، میرے گھر کے اندر باہر جو بھی شیطانی ہے، طاقتیں جو بھی، ان کو بھی ساتھ لے کر جائیے گا، رجت کو بھی ساتھ لے کے جائیے گا، ٹھیک ہے جی؟ تو اس طرح وہ آپ کا کام بھی ہو جائے گا، اور آپ کو وہ آپ کی اجازت کے بعد وہ دوبارہ طاقتیں بھی نہیں آئیں گی، کیونکہ روحانی طاقتیں جب دوبارہ آئیں گی تو کام کوئی نہیں، اکثر لوگ اعمال کرتے ہیں تو وہ پھر اپنے ساتھ ان چیزوں کو رکھتے ہیں، تو پھر وہ رجت کا مزید سے مزید، مزید سے مزید شکار ہوتے رہتے ہیں، تو یہ پراپر طریقے سے میں نے آپ کو عمل سمجھایا ہے، انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ